الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میرے معزز اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں السلام علیکم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ، وہ انور و اکرم حبیب یاسین طٰہٰ، ملجا و ماوا سرور کائنات ختم المرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ہستی ہے کہ جس کے آنے سے عرب میں نکھار اور بہار آ گئی، جہالت کے گھٹٹ و بندھیرے ختم ہو گئے، امن و سکون کا پیغام عرب سے نکل کر کل کائنات میں پھیل گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ صرف عرب بلکہ پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی اور آپ انسان کامل کہلائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القلم کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ ہم نے قلم اور دوات کو اور اس کو جو ان کے ذریعے سے لکھا جاتا ہے شہادت کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 5 میں فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اس کے علاوہ ہم یہ بھی قسم کھاتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تعلیم اور عمل میں نہایت اعلیٰ درجے کے اخلاق پر فائز ہیں۔ اس ارشاد ربی کا ثبوت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روزمرہ زندگی سے ملتا ہے کہ آپ کے آنے سے عورت کو وہ مقام ملا، وہ سایہ رحمت ملا کہ اس کو دنیا میں انسان کے حقوق سے مالا مال کیا گیا۔ لڑکیوں کو جو زندہ درگور کرنے کا رواج تھا اس کا خاتمہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر طبقے کے بچے کے لیے عام تھی۔ چنانچہ ایک مرتبہ آپ عیدین کی نماز پڑھ کر واپس آ رہے تھے کہ آپ نے ایک بچے کو دیکھا جو مایوسی کی حالت میں بیٹھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے ساتھ گھر لے گئے، اس کے ساتھ اس نے سلوک کیا، اس کے سر پہ رحمت و شفقت کا ہاتھ رکھا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا سایہ ہی تھا کہ جب زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین ان کو لینے کے لیے آئے تو انہوں نے جانے سے انکار کر دیا۔ اسی پہ شاعر لکھتا ہے حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، حسن یوسف دیکھ کر کٹ گئی تھی انگلیاں، لاکھوں نے جان دے دی مصطفیٰ کے واسطے۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حبشی کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا تو اس نے کہا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ سوائے آپ کے کوئی بھی مجھ سے اتنی محبت و شفقت کا اظہار نہیں کر سکتا، جبکہ وہ انتہائی بدصورت اور غریب تھا، لیکن اپنے کردار نے اس پر سایہ فگن ہو کر دنیا کے لیے یہ مثال قائم کر دی کہ کسی کو کم تر نہ جاننا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار قیدیوں کے لیے بھی تھا کہ ایک جنگ کے موقع پر کچھ قیدی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے جن میں آپ کے چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ کو معلوم تھا کہ حضرت عباس انتہائی آرام دہ زندگی میں پلے بڑے ہیں اور ان سے یہ سختی برداشت نہیں ہو رہی، چنانچہ اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پریشان تھے کہ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ وہ کرا رہے تھے کہ اچانک ان کے کرانے کی آواز بند ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دریافت کرنے پر صحابہ نے بتایا کہ ہم نے آپ کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے ان کی رسیاں ڈھیلی کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر دو۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غیروں کی نظر میں بھی بہت معتبر ہے کہ ایک انگریز مصنف نے اپنی کتاب ہیروز لکھی ہے جس میں وہ لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسا ہیرو ہے کہ طیب کے میدان میں جاتا تو اول، سپہ سالاری کے میدان میں جاتا تو اول، سائنسدان یا فلسفی ہوتے، غرض کے دنیا کا کوئی بھی میدان ہوتا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آگے ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت غیروں کی نظر میں بہت معتبر ہے کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب حبشہ کے بادشاہ نجاشی نے یہ سوال کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا تعلیم دیتا ہے اور کیا اس نے کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی یا غداری کی ہے، تو اس کی زبان سے اس کے علاوہ کوئی اور الفاظ نہ نکل سکے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بت پرستی سے روکتا ہے اور اس نے اخلاق کی تعلیم دیتا ہے اور اس نے کبھی کسی کے ساتھ بدعہدی یا غداری نہیں کی۔ اب میں اپنے آخری شعر کے ساتھ اس تقدیر کا اختتام کروں گا۔ انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری یہ بات، محمد ہی نام محمد ہی کام، علیہ السلام والسلام۔